نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وهذا إفك مبين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ تمہارا اور شیاطین کا ایک خاص مدت تک کے دنیا میں رہنا ہے، اور اس درمیان تم لوگوں میں آپس میں جو عداوت اور دشمنی ہوگی، کیونکہ شیطان نے نکلنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے جب قیامت تک کی چھوٹ کی دعا مانگی اور اللہ نے اس کو قبول کیا تو اس نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کے ہر راستے پر بیٹھوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے. سلف نے اس سے یہ لکھا ہے کہ زندگی کے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور ہر موڑ پر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ موڑ اور وہ کام کروائے انسانوں سے جو اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے اور قانون کے خلاف ہو، جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، کیونکہ وہ دشمن ہے. اور دشمن ہمیشہ یہ خواہش کرتا ہے کہ جس سے اس کی دشمنی ہو اس کو نقصان سے دوچار کرے، تو اس کی دنیا بھی خراب تباہ برباد ہو اور آخرت بھی تباہ برباد ہو. لیکن اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. اس نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میں آسمان سے ہدایت نازل کروں گا، جو اس کی پیروی کرے گا، جو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے گا، اس ہدایت کے مطابق اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے کاموں کو ڈھال لے گا، اس کو خوف اور غم نہیں ہوگا. یہ آخرت میں بھی اور دنیا کے اندر بھی. دنیا میں بھی اس کو خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، کیونکہ ایک شخص کے اندر جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی رضا والا عمل اس خیال کو بالائے طاق رکھ کر، کنارے رکھ کر کے کرتا ہے کہ اس میں مجھ کو نفع یا نقصان، بلکہ اللہ اگر راضی ہے تو سارا خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے شر سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے. کبھی کبھی آزمائش اور امتحان ہو سکتا ہے،
اللہ کی طرف سے وہ بھی. اس لیے کسی بھی قدم کو اٹھاتے وقت تو یہ خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے کہ اگر یہ کر لیا تو کیا ہوگا, اگر یہ کر لیا تو اتنا بڑا نقصان, اتنا بڑا معاملہ ایسا ہو جائے گا, یہ چیز نکل جاتی ہے. اللہ نے کہا کوئی خوف نہیں ہوگا, غم نہیں ہوگا. زندگی میں جو کچھ کیا, اب کاروبار کر رہا ہے کہیں پر حرام کا اس کو موقع ملا, بہت ترقی کے مواقع تھے, اس نے وہ چھوڑ دیا. چھوڑنے کا خوف غم نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ ناراض ہونے والا تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا, اب اس کا غم نہیں, افسوس نہیں. اللہ تعالیٰ نے مقدر میں نہیں لکھا تھا, اللہ کی مشیت نہیں تھی, اللہ کا حکم نہیں تھا. بہت سارے مواقع جو اس نے قربان کر دیے, بہت ساری جو چیزیں قربان کر دی, اس کا غم نہیں. یہ دنیا کے اندر بھی ہے, اور آخرت میں یہ معاملہ ہوگا کہ خوف اور غم کا تعلق, خوف کا تعلق مستقبل سے اور غم کا تعلق ماضی سے. آخرت میں جب اللہ کی جناب میں کھڑا ہوگا تو دیکھے گا کہ یہاں پر ایک ایک ذرے کا حساب ہونے والا ہے, ایک ایک باریک باریک چیز پیش ہو رہی ہے, اور ہر چیز کا اجر ہے اللہ کے یہاں, کیونکہ کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. تو دنیا میں جو اس نے زندگی گزاری ہے, جو لمحات گزارے ہیں, کہ جب وہ کاروبار کیا تو شریعت کے مطابق, جب اس نے معاملات کیے تو شریعت کے مطابق, جب اس نے گفتگو کی تو شریعت کے مطابق, جب وہ تنہا رہا تو رب کی رضا اس کے سامنے تھی, جب وہ مجلس میں تھا تب لوگوں کی خوشی نہیں دیکھی اس نے, رب کی رضا دیکھی. تو اس سے کیا لگے گا کہ میری جو دنیا کی گزری ہوئی زندگی ہے وہ ضائع نہیں ہوئی, اس کا ایک ایک پل قیمتی ہے. اور اس کے انعامات کی جنت جب دیکھے گا جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے, جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی, کسی گزرے ہوئے کل کا غم نہیں ہوگا. اور جہنم کا عذاب جن مجرمین کے لیے تیار ہے, جب ان مجرموں کی لسٹ میں اپنے آپ کو نہ پائے گا, کیونکہ قیامت روز اللہ کے جناب میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرمین الگ ہو جائیں, تو اس کی لسٹ ہی, اس کا کھانا ہی الگ ہو جائے گا. بہت سارے مجرم ہوں گے جن کو دیکھ کر آدمی سمجھ جائے گا اس کا جرم اور گناہ کیا ہے. سودخور ہوگا, وہ ٹکرا کر چلتا ہوا ہوگا, کسی کی زمین کسی نے غصب کی ہوگی, اب وہ غلطی سے غصب کرے, کسی بھی طرح غصب کرے, اگر زمین غصب کی ہے اس نے تو اس کو 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. کسی کا مال غصب کیا, اللہ کے نبی نے کہا تم اس حالت میں روز محشر مجھ سے نہ ملنا کہ کسی کے کاندھے پر اونٹ, کسی کے کاندھے پر بکری بھی ملا رہی ہے. تو وہ دیکھے گا کہ یہ تمام جرائم کرنے والے مجرمین اس حالت میں, اور میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے, تو خوف نہیں ہوگا جہنم کا. اور یہی حال کن لوگوں کا ہوگا جو مجرمین ہوں گے, دنیا کی زندگی جو گزاری کم, ساری عمر ضائع ہو گئی, مال لگایا, پیسہ لگایا, محنت کی, کوشش کی, صلاحیتوں کو لگایا, لیکن افسوس کہاں کر اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کچھ کام آنے والا نہیں ہے. دوستوں کے لیے کیا, رشتہ داروں کے لیے کیا, احباب کے لیے کیا, اپنے لیے کیا, لیکن اپنا جسم ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے, تو غم ہوگا. اور خوف, جہنم کا ہولناک عذاب, اب اس کا انجام وہ خوف میں مبتلا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نازل کی ہوئی, وہ نہ خوف میں مبتلا ہوگا نہ غم میں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر ہم اور آپ اپنے قریب کے حالات کا جائزہ لے لیں, اپنے موجودہ حالات کا, ملکی سطح پر, شہری سطح پر, انفرادی اور اجتماعی سطح پر, ہر حیثیت سے خاندانی سطح پر مسائل میں گھری ہوئی زندگی نظر آتی ہے, مسائل میں گھری ہوئی. غیروں کی الغار پوری قوت اور توانائی کے ساتھ اہل حق پر حملہ آوا ہے. اپنوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو صلاحیتیں, جو قوتیں, جو افراد, جو طاقت چاہیے وہ مقبوض نظر نہیں آتی, سناٹا. اور گھروں کی زندگی, سماجی زندگی, معاشی زندگی, کاروبار مندی کا شکار, حالات مخدوش, ترقی میں ہر جگہ رکاوٹ, زندگی غیر محفوظ. تمام حالات پر جب نظر ڈالتا ہے آدمی تو عجیب سا ایک تصور ابھرتا ہے. یہ تصور اس لیے ابھرتا ہے کہ آدمی اس کے حل اور علاج کی طرف اپنے آپ کو نہیں لے جا رہا ہے. یہ ساری بیماریاں ہمارے سامنے ہیں, اگر ایک عام سے عام آدمی کو بٹھا دیا جائے اور اس سے ایسے ملکی اور قومی معاملات پہ اگر گفتگو کی جائے تو تفصیل کے ساتھ وہ تمام کے تمام مقامات کی نشاندہی کرے گا اور خرابیوں کو بتائے گا جو قوم کے اندر آ چکی ہے تفصیل کے ساتھ. لیکن اس کا علاج جب اس سے پوچھا جائے کہ تفصیلات تو ہر کسی کے ساتھ ہے, اس سے جود ہے یہ پوری قوم,
ہر کوئی اس سے جوجھ رہا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ گھریلو زندگی پر اگر بات کی جائے تو میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، بھائی بھائی کے نزاعات، دیورانی جیٹھانی کے معاملات، پڑوسی سے اختلافات، یہ ساری تفصیلات آدمی بیان کرتا ہے. لیکن اس کا حل کیا؟ یہ تمام چیزوں کا اخبارات اگر اٹھا کر دیکھیں تو خبریں دل کھول کے آنسو ہوئے. کیفیت بالکل بدل جائے. غم اندوہ میں آدمی ڈوب جائے کہ میری قوم کا کیا ہوگا، میری مستقبل اور فیوچر کا میری قوم کے کیا ہوگا، ڈوب جائے. امید کی کوئی کرن نظر نہ آئے. اور پھر اس کے بعد جب آپس میں گفت و شنید ہو تو مزید بڑھ جائے یہ کیفیت. تو کیا اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں؟ شریعت میں اس کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اتارا تو ارشاد فرمایا آسمان سے میری ہدایت اترے گی، رہبری رہنمائی، اور جو شخص اس کی پیروی کرے گا نہ وہ خوفزدہ ہوگا نہ غم میں ڈوبے گا. موجودہ حالات میں ہم ان حالات میں اللہ کی نازل کرتا ہدایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کتنی رہبری حاصل کرتے ہیں، کتنی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ہر مرحلے پہ ہمارا معاملہ، ہمارا موقف کیا ہوتا ہے، ہم علاج کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. آدمی مرض بتائے وہ چالاک نہیں ہوتا ہے. وہ جو مرض کی نشاندہی کا تکلیف کا مکمل طور سے احاطہ کر کے بیان کرتے ہوئے مرض ایسا ایسا ہے موت ہو جائے گی، وہ ہے جو مرض کو ختم ہونے کا طریقہ بتائے، علاج بتائے، اور یہ کیا جائے فکر مت کرو اس مرض سے لڑنے کا تمہارا جسم، تم ذرا سا بھی فکر مت کرو. وہ زندگی کی بات کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا ہے تمام امور کو. اللہ رب العالمین نے، میں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو 2 مقامات سے قرآن کی آیتیں تلاوت کی، ایک سورہ نساء اور دوسری سورہ نور. اجتماعی معاملات میں کیا ہوتا ہے اور کیا کردار ہونا چاہیے لوگوں کا، اللہ رب العالمین نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے. اور اگر ہم پورے واقعات اٹھا کر دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی کی زندگی تک کے، تو باطل اور اہل حق کی جو کشمکش اور لڑائی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں پیش کیا ہے، اس میں باطل کا طریقہ اور اہل حق کا طریقہ، باطل کے اقدامات، اہل حق کے اقدامات، اور پھر اس کے بعد باطل کا انجام اور اہل حق کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جو مدد آئی دین پر جمنے کی بنیاد پر، اس کی تفصیلات ملے گی. حضرت نوح علیہ السلام پوری قوم آپ کے خلاف کھڑی تھی. آپ کے اپنے گھر میں آپ کی مخالفت کی، آپ کا بیٹا اور بیوی مشرک تھے، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن آپ اپنے قات سے نہیں ہٹے، دعوت سے نہیں ہٹے. توحید کا پیغام لیلا و نہارا، رات دن سمجھایا، پہنچایا لوگوں تک کے. تنہائی میں، مجلس میں، ہر مقام پر 950 سال تک ایک مکاتب فارمولہ قوم کا تھا. آپ کو اور اہل ایمان کو تکلیف اور اذیت پہنچانا، مخالفت کرنا، اور آپ کا ایک نکاتی فارمولہ تھا اللہ کے پیغام پر عمل کرنا اور لوگوں تک اس کو پہنچانا. انجام کیا ہوا؟ بظاہر حضرت نوح علیہ السلام کم تھے تعداد میں آپ کے ساتھی، آپ کے پاس وسائل نہیں، حکومت نہیں، کچھ نہیں، لیکن جب اللہ کی مدد آئی سب غائب ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ. انبیاء کرام کی تاریخ پوری. حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا پوری قوم کے مقابل کھڑے تھے، تنہا. یہ احساس دل سے نکال دیا جائے کہ حق پر ہو، اور اگر کم تعداد ہو، تنہائی ہو، اور سامنے پوری قوتیں ایک ساتھ لبر کو آزما ہے، تو ہمارا معاملہ خاتمے کا ہوگا. یہ نکال دیا جائے، ڈٹ جانا ہے اس پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے باپ اپنے باپ سے کہتے ہیں انی بری مما تشرکون، میں تم سے اور تمہاری قوم کے شرک سے بری ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے باپ، میں تجھ کو اور تیرے پوری قوم کو گمراہی میں ڈوبا ہوا دیکھتا ہوں، پوری قوم کو سری گمراہی میں. کہیں اس میں غور کرنے کے پہلو ہے. غلط کو بلا جھجک کھل کر، چاہے باپ ہو، غلط کہنے کی جسارت، عقیدے کی کوئی سوداگری نہیں. اور اس کے بعد آپ کے گھر میں آپ کی مخالفت، لیکن اللہ نے قل لا یارا رکھنی بردا وسلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو سلامتی والی بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون پوری طاقت کے ساتھ قتل کیا بچوں کو، لیکن ختم نہیں کر سکا. نتیجہ یہ ہوا کہ غرقاب ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
पूरी सीरत हो। ये वाकयात अपने अंदर बेशुमार अस्बाक लिए हुए हैं, बेशुमार। इनमें बताया गया है कि हक और बातिल की कशमकश में बहरहाल बातिल का अंजाम खत्म होना है। जब वो पूरी तवानाई के साथ हक को खत्म करने के लिए निकलता है, समझ लीजिए नविश्ता दीवार यह है कि वो अपने खात्मे के लिए निकलता है। फिरौन निकला पूरी ताकत के साथ, मुशरिकीन मक्का निकले खंदक के मौके पर पूरी कुव्वत के साथ। इतना बड़ा लश्कर कभी नहीं जमा हुआ था जितना बड़ा लश्कर उस रोज जमा हुआ। पूरे लश्कर के साथ निकले, लेकिन क्या हुआ अंजाम? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद फतेह मक्का चंद दिनों में अता की अल्लाह ताला ने। खात्मा यकीनी है, लेकिन इस दरमियान जो अहले हक और बातिल के दरमियान कशमकश में रही, उसका एक मंजर अल्लाह ने कुरान में पेश किया है। वैसा जाहुम अम्रुम मिनल अम्न अव खौफ अज़ाउ बिही वलौ रुद्दू इलल्लाहि व रसूल। जब उनको कोई अमन और खौफ की खबर पहुंचती है तो फौरन उसको उड़ा देते हैं, चलाने लगते हैं उसको फौरन, उस खबर को लोगों के दरमियान फैलाने लगते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर? फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल वैसा जाहुम अम्रुम मिनल अम्न अव खौफ अज़ाउ इलल्लाहि व रसूल। उसको अगर रसूल के पास लेकर जाते, वोलिल अम्र बिल्कुल, जो इनके बड़े हैं, समझदार, ज़हीर, मामला फहिम, तदब्बुर करने वाले और सोचने वाले के मामले की हकीकत क्या है, अगर इसके पास लेकर के चले जाते, वोलिल अम्र बिल्कुल लालमल्लज़ीना यस्तंबितूनहु वला फज़लुल्लाह अलैकुम रहमतुहु तबाअकुमुश शैतानु इल्ला क़लीला। जो खबर की तहकीक तक पहुंच जाते, उसकी सच्चाई जान लेते और फिर उसके बाद उसके मुताबिक नतीजा निकालते। आज हमारे समाज और माशरे मोबाइल के जरिए जो कुछ हो रहा है और जो कुछ किया जा रहा है हमारी कौम के साथ, और इसमें नादानी और लाइल्मी की बुनियाद पर, दीन न जानने की बुनियाद पर, इस नुकसान के बहुत बड़े जिम्मेदार हमारे अपने तबके के लोग हैं, हमारे अपने तबके के लोग। अगर एक एक पहलू पर गौर किया जाए, सबकी तफसीलात बयान नहीं की जा सकती, एक एक पहलू पर अगर दीनियात से गौर किया जाए कि दीन के मामले में कोई चीज आदमी के पास आई, उसको फौरन फॉरवर्ड कर दिया, आगे बढ़ा दिया। उसने देखा नहीं, तहकीक नहीं की कि यह मामला कैसा है। इस चीज को बयान करने पर अकीदे पर तबाही आ सकती है, इबादत में तबाही आ सकती है, लोगों के अमल में तबाही आ सकती है। इसकी वजह से एक दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि लोग एक गैर जरूरी बहस में उलझ जाएंगे, उसको आदमी आगे बढ़ा देता है, और इसकी बुनियाद पर कितना बड़ा नुकसान वो खुद का करता है और कितना बड़ा कौम का करता है। चंद मिसालें। एक आदमी के पास व्हाट्सएप पर आई एक चीज, एक किसी आलिम की तकरीर आई, किसी जाहिल की, उसने उस क्लिप को आगे बढ़ा दिया। अब उस तकरीर के अंदर क्या है? उस तकरीर के अंदर क्या है कि बचाने वाली जात अल्लाह की नहीं है, बचाने वाली जात हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की है। उसने ये नहीं किया कि अब्दुल कादिर की अजमत बयान की, वो एक अलग बहस है। उसने अल्लाह की याद और अल्लाह की अजमत और अल्लाह पर तवक्कुल लोगों से दूर कर दिया। अब इसको बताने के लिए, बयान करने के लिए, तरदीद के लिए नहीं, आम आदमी फैलाया जा रहा है, सुन रहे हैं इसको लोग। अब इसकी बजाय अगर इतनी ही कुव्वत के साथ तौहीद बयान की जाए कि अल्लाह कैसा बचाने वाला है, वाकया सिर्फ बयान किया जाए अल्लाह कैसे बचाने वाला है, दिल में आदमी एक मर्तबा डाले तो। मैं अक्सर हजरत उस मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करता हूँ कि अल्लाह कैसा बचाने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वाकया हर किसी को मालूम है, तकरीबन मुसलमानों में आम है बिल्कुल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फिरौन ने ख्वाब देखा, और जब उसने मुहब्बरीन से पूछा तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुझको तेरी सल्तनत खत्म कर देगा। उसने कहा जितने भी लड़के पैदा हो मार दिया जाए। कुछ दिन ये सिलसिला चला, उसके बाद लोगों ने आकर के कहा जब लड़के खत्म हो जाएंगे तो मेहनत का काम कौन करेगा? तो कहा 1 साल मार देना, 1 साल छोड़ देना है। जिस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो साल छोड़ने वाला साल था, मारने वाला साल था। हालांकि अल्लाह के लिए बहुत आसान था, छोड़ने वाले साल पैदा कर देता अल्लाह ताला, कोई मसला नहीं होता, लेकिन उस साल पैदा हुआ जो मारने वाला साल था। पूरी तफसील वाकये की मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आपकी वालिदा की तरफ वही की गई, आपने उनको एक टोकरी में रख करके दरिया के हवाले कर दिया, उसी दरिया के जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम जो हरकत नहीं कर सकते थे बहिफाजत लेकर के फिरौन के दरबार तक, महल तक पहुंचा, और वही दरिया था जिसमें पूरे लाहौल लश्कर के साथ फिरौन गर्काब हुआ। वही दरिया हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है, बचाने वाला और मारने वाला वो है। पूरे लश्कर के साथ डुबो दिया और
بالکل خود اپنا سب نہیں کرنے والے معصوم موسیٰ علیہ السلام کو حفاظت پہنچائے اور آگے بڑھ گئے. کیوں؟ سلف نے لکھا ہے اس سال اللہ نے کیوں پیدا کیا جو مارنے والا سال تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے یہاں ہوئی. فرعون کے بارے میں اللہ جانتا تھا، وہ علیم و خبیر ہے کہ آگے چل کر نعرہ لگائے گا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. اللہ تعالیٰ اس واقعے میں جواب دے رہا ہے کہ رب اعلیٰ اللہ ہے، جو فرعون کو جواب دے رہا ہے یہ کہ میں ہوں رب اعلیٰ، تیرے مارنے والے سال پیدا کروں گا اور تیرے گھر پرورش کروں گا. یہ ہے ربوبیت اللہ کی توحید، یہ کیوں نہیں؟ لیکن ہم اس واقعات کو شوق کے ساتھ تردید نہیں کرنے والا، ہر کوئی ہے نہیں اس کا، بیان کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. کتنی چیزیں یہ سب منظم طور سے ہو رہا ہے. ایک حضرت ہے وہ دعا بتا رہے ہیں، اور دعا کیا بتا رہے ہیں؟ درد کی تکلیف کی جگہ سے ہاتھ رکھ کر کے گھوڑے اور کتوں سے مدد مانگنے کی، گدھوں سے. یہ ایک الگ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی اس پہ عزت اللہ و قدرت من شر ماجد و حاضر. اگر بڑھاپا اور موت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ چھپا دے گا. ہمیں یہ پھیلانا چاہیے تھا. باطل کے مقابل حق پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں سود کو رد کیا ہے اس سے پہلے صدقے اور اس کے بعد تجارت لین دین کی پوری بحث اور قرض ہوگی. مسائل بیان نہیں کی جاتے ہیں، حل پیش کیا جاتا ہے. حل صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا ہے، بلکہ مزید آگے بڑھ گئی. ایسی تقریریں، ایسے خطابات، ایسی باتیں جو قوم کو ڈپریشن میں، احساس کمتری میں مبتلا ہو کہ دیکھو غیروں میں یہ ہے، غیروں میں یہ ہے، غیروں میں. استغفر اللہ. ہمارے پاس واقعات نہیں ہیں، ہمارے پاس مثالیں نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کردہ کتاب انجیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ رہے تھے. آپ کا چہرہ بدل گیا. جب چہرہ بدلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روکا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع، ایسا نبی اللہ نے تمہارے درمیان مبعوث فرمایا ہے کہ اگر کوئی نبی آئے تو اس کے لیے اسوہ ہے. ہمارے لیے اسوہ غیر قومی، غیر اتحاد و اتفاق پر جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو متحد و متحد. اتحاد پر سبق ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں، جس قوم کو ایسے اسباق اتحاد کے دن بھر میں 5 مرتبہ نماز میں اتحاد، ایک ساتھ سجدہ اور رکوع ایک آواز پر، حج میں اتحاد، ایک لباس میں، وقت کا حکمراں بھی اور اس کے گھر کا چوکیدار بھی ایک لباس میں اور ایک آواز میں، اور ایک نعرہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک. اتحاد اتفاق ہم کو، ہماری سبوں میں اتحاد اتفاق. مثالیں اختلاف ہو سکتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، حضرت علی سے اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، جنگ صفین. بادشاہ خط لکھتا ہے روم کا کہ اگر تم کہو تو میں ایک لشکر لے کر آؤں، ہم علی کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتے ہیں. آپ نے جو جواب دیا تاریخ میں محفوظ ہے، رومی کتے سن، یہ الفاظ ہیں کہ اگر علی کے سلطنت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھی تو معاویہ جو لشکر لے کر آئے گا، اس علی جو لشکر لے کر آئے گا اس کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان. یہ تھا معاملہ. ہمارے یہاں اتحاد اتفاق اپسی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی قوم کا معاملہ ہو تو ہماری سبوں میں اتحاد اس طرح ہوتا ہے. ساری چیزیں بالائے طاق رکھ دی جائے. صحابہ کرام کا اوس و خزرج کے معاملات، کتنی جنگیں ہوئی، اور باطل آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہی سب کرے گا. آپ کی وہ چیزیں پیش کرے گا جس کی وجہ سے زخم و حرارہ ہے، بیماری بڑھتی رہے، وہی چیز پیش کرے گا. شوگر کے مریض کو میٹھی چیز ہی دے گا کھانے کے لیے، پریشر والے کو ایسی ہی چیز دے گا، تیل اور یہ تمام چیزیں، تاکہ بڑھتا رہے زخم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ساس بن قیس یہودی کا اور خزرج کے قبیلے کے لوگ آپس میں بیٹھ کر کے بات کر رہے تھے. دیکھا اتنا سیر و شکر، ان لوگوں نے جنگیں کی تھی اور جنگوں میں ان کی نسلیں گئی تھی اور ان کی طاقت ٹوٹی رہتی تھی، تو اس کی بنیاد پر ان لوگوں میں بڑا فائدہ تھا. تو کہا پرانے دور کے کچھ اشعار ایک نوجوان کو یہ کہا جا کر کے ان کے درمیان پڑھنے لگو. صحابہ اکرام ایمان لے آئے تھے. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، بھی ہو رہا ہے آج. فیس بک واٹس ایپ پر یہ تمام چیزیں چل رہی ہے اور ہم لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. جب جا کر کے پڑھنا شروع کیا تو تھوڑی دیر میں یہ ہوا اور اس کے لوگوں نے اپنے قبیلے کے
حمایت میں اور خزرج کے لوگوں نے اپنے قبیلے کی، حتیٰ کہ یہ ہوا گھٹنوں پہ کھڑے ہونے لگے اور اس کے بعد کہا ایسا مردانگی کا جوہر اگر دیکھنا ہے، شجاعت اور ہمت دیکھنی ہے، آؤ میدان میں پھر اس کو زندہ کر لیتے ہیں ان دنوں کو۔ ہتھیار کی صدائیں بلند ہو گئی، میدان جنگ میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو خبر لگی، آپ نے کہا تم نے جاہلیت کی پکار لی، ایک جملہ صرف کہا جاہلیت کی پکار، اسلام پیش کیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی، رونے لگے، ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ یہ کوششیں ہوتی ہیں، لیکن ایسی کوششوں کے وقت ہماری طرف سے رد عمل کیا ہوتا ہے، ہماری طرف سے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ صرف وہ اتنا ہی نہیں ہے، یہ تو دینیات کے معاملے میں ابھی دیکھیے ایک دور چلا ہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا، اس سے ہم کو حاصل کیا ہوگا؟ لیکن ایک چیز نکل گئی، اتنی چیز اگر دین پر کرتے تو نہ جانے کیا فائدہ ہوتا اس کا، ہمارے اپنے اعمال میں ہم کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کرے گا۔ علماء کے بارے میں یہی چیز شروع ہوتی ہے کہ فلاں جماعت کا قائد ایسا، فلاں جماعت کا قائد ایسا، فلاں جماعت کا قائد ایسا، ہم کو لگا دیا جاتا ہے اس کام میں باقاعدہ، اس کے نقصانات اور اس کے فائدے کیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا وَلَوْ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کوئی خبر آتی ہے تو ہم کبھی اہل فکر اور نظر تک لے کر جاتے ہیں کہ اس خبر پر غور کیجیے کہ اس خبر کے پھیلانے کے نقصانات اور فوائد کیا ہیں۔ آج بالکل عام کر دیا گیا، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں، مسلمانوں کے اندر اجتماعیت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر گندگی ہے ان کی بستیوں میں۔ یہ تصویر پیش کی گئی ہے اور غیروں نے نہیں اپنوں نے تصویر پیش کی ہے۔ جس قوم کے لوگ طہارت کے لیے پانی نہ استعمال کریں اس کو نفاست پسند کہا گیا ہے، اس کو نفاست پسند، کچھ اسباب کی وجہ سے ہو سکتی ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن ہم نے تصویر کیا پیش کی؟ جتنی اس کی طاقت ہے اتنا وہ نفیس ہے یا نہیں؟ یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ صفائی کا کام کرے، ٹیکسس کو لیتی ہے، مجرم ہم اپنی قوم کو ڈال رہے ہیں، کون صاف کرے گا؟ یہ چند وہ لوگ اس کے جو ذمہ دار ہیں، اس کے جو افسران ہیں وہ ہیں۔ ہم تنہا اگر ایک دیکھیں تو ہم تو کبھی ناپاک بھی نہیں رہتا مسلمان۔ ہم نے کون سی تصویر پیش کی مسلمانوں کی؟ علم کی بات کرتے ہو، علم کی۔ ہم نے مدارس کے طلبہ کو کبھی جوڑا ہی نہیں تعلیم میں، یہ تعلیم میں ہے۔ جو ڈاٹا پیش کیا جا رہا ہے، ہم نے کبھی تحقیق کے ڈاٹے کی حقیقت کیا ہے اس کو اچھی طرح یاد ہے۔ ایک بہت بڑے آفیسر کے پاس بات کرنے کی موقع ملا، گفتگو انکوائری کے لیے وہ آیا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کے کام میں جہالت کیوں اتنی ہے؟ میں نے جب ایک گریڈ آفیسر سے پوچھا تو کہتا ہے کہ سر کیا آپ مسلمانوں کو کیوں بھرتی نہیں کرتے؟ تو وہ کہتا ہے سر ہم لوگ نکالتے ہیں اشتہار لیکن کوئی آتا ہی نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ میں ہنسنے لگا، بولا میرے ساتھ اٹھیے، آپ جس گلی کو چوائس کریں گے اس گلی سے گریجویٹ نکال کر بتاؤں گا۔ تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے کہا میں نکالوں گا، جس گلی میں آپ گھس جائیں گے وہاں سے گریجویٹ نکال کر بتاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کیا کریں؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ گلی چوائس کیجیے میں نکالوں گا۔ 100% پر بات نہیں ہوتی ہے، 90% ہے ہی، آج ہے تعلیم، لیکن جو شوسا چھوڑا گیا ہے ہم نے خود مان لیا، مان لیا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ کیا MBBS MD ڈاکٹروں کی، MS ڈاکٹروں کی کمی ہے؟ میڈیکل لائن میں کمی ہے؟ ایک معیار ہے، بہت ساری قومیں اجتماعی طور سے نہیں، بہت ساری قوموں میں جماعت چھوڑیں تو تعلیم کا معاملہ یہی ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، چاہے عیسائیت ہو، چاہے ہندو مت ہو، چاہے کچھ، ان میں برادریاں اور برادریوں میں تعلیمی کا معیار کیا ہے؟ ہم اپنی تصویر کیا برس کیوں بتا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ بتانا چاہیے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ ابھی دیکھیے ویڈیو بناتے ہیں ہم لوگ، ویڈیو کیسا بناتے ہیں؟ اپنے ہی چہرے سے نقاب نوچنے والا، اپنے ہی ایک نوجوان کو پکڑتے ہیں، 4 نبی کا نام بتاؤ، بیچارہ خاموش کر رہے ہیں، ہمارا قوم نہیں جانتا، ہمارا نوجوان۔ میں نے عرب کی ایک ویڈیو آج کل چل رہی ہے، وہ دیکھیے، کتنا معصوم سا بچہ، سوال ہوتا ہے، سوال کرنے والا پورا سوال نہیں کر پاتا، جواب وہ دے دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارے بچے، یہ ہماری تصویر ہے۔ آپ نے کبھی دینداروں سے جا کر پوچھا کہ 4 نبی نہیں 40 کا نام بتائیں گے آپ کے ساتھ، 26 کا جو پیش کیا گیا ہے؟ آپ نے کبھی دینداروں سے سوال کیا ہے ہمارا معاشرہ یہ دین جاننے والے ہیں؟ ہم نے مساجد کی ویرانی کا تذکرہ کیا، لیکن راتوں میں تہجد کرنے والوں کے بارے میں کبھی کہا؟ تاکہ لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو
صحابہ کرام کے پورے واقعات اٹھا کر دیکھیے، منافقین کا کردار دیکھیے، وہ ہمیشہ ایسے پہلو کو معاشرے میں پیش کرتے تھے جس سے مسلمانوں کے اندر کمزوری آئے، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی اور صحابہ کی. حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے غلطی ہوئی، مکہ کے فتح مکہ کے وقت پوری خبر بھیج دی. آپ پوری تاریخ میں ایک واقعہ نہیں بیان کر سکتے کسی نے حاتب ابن ابی بلتہ کو مخبر کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ. بلکہ بدری صحابی تھے، اللہ کے نبی نے کہا یہ بدروں کے شرکا میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا سب کے سب جنتی. یہ تصویر پیش کی گئی ہمارے یہاں. کون سی تصویر؟ ہم ان معصوم بچوں کو، آج پورے ہندوستان کی بات نہیں کرتا ہے، مالیگاؤں میں ہر گلی میں تقریباً حافظ ملیں گے آپ کو. یہ صورتحال ہے، 3 پارے کا، 5 پارے کا، 10 پارے کا پورا حافظ. اسکول میں جا رہے ہیں، صبح کی شفٹوں میں مدرسہ، شام کی شفٹوں میں مدرسہ حفظ کر رہے ہیں. حفاظ کرام سے بھرا یہ شہر. ہم نے یہ تصویر پیش کی اپنے شہر کی. ابھی ہمارے یہاں خبر چلی ہماری خواتین اور بچیوں کے بارے میں، اتنی بچیوں نے غیر مسلموں سے نکاح کی درخواست کیا. استغفر اللہ. مالیگاؤں کے بارے میں آیا 9، بعد میں آئی کہ ایک بھی غلط، ایک بھی نہیں، یہ غلط بات ہے. یہ کیوں؟ کون پیش کرتا ہے؟ ہم نے یہ تصویر پیش کی. میں ایک تصویر بتا رہا ہوں، بے شمار واقعات ہے. سچا واقعہ، بچی نے اسلام قبول کیا، اس کے گھر والے ہر قسم کا تشدد کرنے کے بعد کس طرح مارا ہے، پورا واقعہ کتاب میں آ چکا ہے. کہاں کھود کر کے زندہ جلا دیا. جب اس کے اوپر راکٹ ڈال کر کے چلایا جا رہا تھا کہ تھم بدل، تو وہ کہتی ہے اللہ اس کی مغفرت فرما رب العالمین رحم فرما. وہ کہتی ہے اللہ مت سے محبت کرتی ہو رب العالمین، اے اللہ مجھ کو صبر دے رب العالمین، اے اللہ مجھ کو صبر دے. ثابت قدم رکھ چل رہی ہے اور یہ آواز، اس کا پورا خانوادہ اس کی ایک چیخ سننے کے لیے ترس گیا. یہ ہماری بہنیں. یہ میرے پاس ایک واقعہ آیا ایک بچی کا. اس کا شوہر کہہ رہا تھا کہ بچے کو تعویذ پہنانا ہے. بچی نے کہا بچہ مر جائے گا گوارا ہے لیکن شرک نہیں کروں گی. کہا گھر ٹوٹ جائے گا، کہا پرواہ نہیں، رب سے رشتہ نہیں توڑوں گی، توحید نہیں چھوڑوں گی. یہ واقعات کیوں ہے؟ تہجد گزار بچیوں کے واقعات ہم نے پیش کیے، نیکوکار بچیوں کے واقعات. موت ہوئی، چہرہ اتنا کھلا ہوا ہے، اتنی مسکراہٹ ہے، حیرت زدہ. جب گھر گئے تو پتہ چلا اس بچی کی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. سنن رواتب تو ضروری تھا، نوافل ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتی تھی. ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کی وہ تصویریں پیش کی. غیر نے ایک تصویر پیش کی، ہم نے پیش کی سمیہ کو کہ ابو جہل کو کہتی ہے بڑی چھوٹی چیز عقیدے کے سامنے تم نے مانگ لی، جان مسکراتے ہوئے قربان کر دی. ہم نے زنیرہ اور نازیہ کے واقعات پیش کیے، اتنی حیثیتیں دی گئی ان کو، کبھی پیش کیا ہم نے؟ یہ ہماری مائیں اور بہنیں تھی. ہم نے حضرت اسما کا واقعہ پیش کیا. اپنے بیٹے زبیر سے کہتی ہے بوڑھی ہو گئی ہے، ملنے کے لیے گئے، معلوم تھا کہ اب شہید کر دیے جائیں گے. یہ ہماری مائیں اور بیٹیاں ہیں. ہم نے ان کی دینی حمیت و غیرت کے واقعات پیش کیے تاکہ ایمان کے جذبے کو جلا ملے اور وہ توحید پر ڈٹے اور کوئی مشرک پھر ان کے اوپر ہاتھ نہ ڈال سکے. دفاع ہمیں کرنا ہے. ہم نے عقیدہ سمجھایا، اللہ کی عظمت ان کے دل میں اتاری. یہ ہماری بیٹیاں اللہ کو ایسا ماننے والی، دین کو ایسا ماننے والی کہ کوشش کی گئی، ٹھکرا دی کوشش کو. ہم نے یہ واقعات پیش کیے. یہ واقعات اس لیے پیش کیے جاتے ہیں، ایمان کی چنگاری ہر دل میں ہوتی ہے، اسے سلیقے سے ہوا دے کے شعلہ جوالہ بنایا جاتا ہے، اس پر راکھ نہیں ڈالی جاتی ہے. اخبارات میں کیا ہے دین، ان کا تو مسئلہ ہی ذرا سا کچھ جو بنے بنائے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بے شمار ملت میں قائدین ہے. قیادت کی کمی ہمارے یہاں نہیں ہے. کمی ہے اسوہ نبی کو اور شریعت کو اپنانے کی. بڑھ کر کے جو بیان دیتے ہیں ہم ان کی، اتنی لاکھ لڑکیاں، استغفر اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس تصویر کو آپ پیش کر رہے ہیں؟ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کیوں قبول کیا آپ نے پیش کیا. روزانہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اس ملک میں. غیر اسی خوف سے اسلام پر حملہ آور لا رہے ہیں لوگوں کو، ایسا جو اسلام پر حملے کر رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، یہاں پر ہم برائیاں پیش کرتے ہیں، لیکن اس معاشرے کی خوبیاں اور اچھائیاں کیا ہیں، کیا کیا اچھائیاں ہیں، کیسے زکوٰۃ اور صدقات بانٹے جاتے ہیں یہاں پر، کیسے سیلاب ہو، کوئی معمولی سی تکلیف ہو تو کس طرح لوگ اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں.
کبھی ہم نے خیر کے ان جذبوں کو پروان چڑھانے کے لیے وہ 10 ہوں، اگر فجر کی نماز میں اگر پہنچتے ہیں، تہجد میں پڑھتے ہیں، تو ہم نے ان کا تذکرہ کیا. ہم نے تو اگر کسی کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس کو پیش کر دیا. قرآن پڑھیے قرآن. میں نے جو آیت پیش کی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا جھوٹا. سورہ نور پڑھیے، سورہ نور. زنا کا جو معاملہ ہے ہمارے یہاں بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں، پورا ضابطہ اس میں بیان کیا گیا ہے. جو لوگ تبصرہ کرتے ہیں ان کو بھی پیش کیا گیا ہے، جو الزام لگاتے ہیں ان کو بھی، اور جس کے اوپر جرم کے بارے میں کہا گیا تھا اس کو بھی، اور کون یہ کہہ سکتا ہے اس کی بھی تفصیل ہے. اس میں میں نہیں جا سکتا. جب یہ مشہور ہوا تو بہت سارے صحابہ کرام بھی پہ گئے اس میں. جیسے ہمارے یہاں سنا کچھ، ارے دیکھیے ویڈیو ہو گئی بات، فلاں جگہ فلاں شخص کو، اب اس کے پورے خانوادے کو. ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی کسی کی عزت چھپائے گا، اچھالے گا نہیں، قیامت کو روز اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، ہٹا دے گا. ہم نے اپنا کام کیا کہ جہنم سے بچانے کا موقع اپنے آپ کو ملا، چلو خاموش ہو جاؤ. اس کو ہم نے تو الٹا کام کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. جو لوگ برائی کو پھیلانے کے خواہش مند رہتے ہیں معاشرے کے اندر، ان کو عذاب علیم کا انتظار کرنا چاہیے. تو کیا ہوا؟ حضرت عائشہ پر جب لوگوں نے الزام لگایا تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وذلک ھذا افک مبین. اہل ایمان نے جب یہ خبر سنی تو یہ کیوں نہیں کہا، اچھا گمان کیوں نہیں کیا اپنے اوپر سوچ کر؟ کیوں یہ جملہ کہا؟ انفسہم کیوں کہا؟ اگر میں یہاں رہتا اور میرے اوپر غلط الزام لگتا تو میں کیا کرتا؟ میں چاہتا میرا ہر کوئی صفائی دینے والا مگر رہتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اچھا گمان کیوں نہیں کیا اہل ایمان نے؟ ہم اہل مومنین کے لیے اچھا گمان رکھتے ہیں. ارے مسلمان قوم ہے، چھوڑو یہ نہیں سدھرنے والے. ارے رمضان کا مہینہ چاند دکھا، سارے دن بھر بھوکا رہتے ہیں، یہی معاشرہ ہے. ہم نے کبھی اس جذبے کو کچھ کرنے کی کوشش کی؟ خیر باقی ہے لیکن خیر سے روکنے کے لیے. منافقین کو دیکھیے، منافقین کو جب اللہ کے نبی بدر میں نکلے، احد میں نکلے، پورے واقعہ کو پڑھ جائیے. ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ کمزور پہلو کو آیا کرنا. کہا ارے ان سے لڑ پائیں گے، اتنا بڑا لشکر جرار. لیکن صحابہ کرام نے کیا کہا؟ نہ، یہ اللہ کے نبی دیکھیے اچانک جنگ، آپ جنگ کی تیاری سے نہیں، قافلہ روکنے لکھنے تھے، تو پھوڑے صرف 2 بس، اور اکثر تو پیدل تھے. اس میں آپ نے جب جمع کیا، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت مقداد، زبردست تقریر ہے کہ اللہ کے نبی ہم قربانی دیں گے. آپ بار بار مہاجرین کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضرت سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بار بار ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہم جنگ کے بیٹے ہیں، آپ فیصلہ کیجیے، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں جائیں گے. اس زبان تو رب کا بقاتلہ انا ہاؤنا قائدون، تو اور تیرا رب جا کر لے. اللہ کی قسم ہم لڑنے میں جواں مرد ہے. ممکن ہے کل آپ کی آنکھیں وہ جوہر دیکھے ہمارا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. اللہ کے نبی آپ فیصلہ کیجیے. مسکراتے ہوئے جانوں کو قربان کیا، حوصلہ دیا. حوصلہ توڑنے کی بات منافقین کرتے. کیا ہوگا بھائی کاج سے؟ یہ نفاق، اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. یہ نفاق قوم کو روکتے ہیں خیر سے. ان منفی جذبات کو پش کرنے والے یہ آپ کس سب میں اپنے آپ کو دیکھیے، نہیں ہو سکتا. ارے ایک کیا ہوگی قوم، یہ سب برا. صحابہ کا کیا وتیرہ تھا؟ مشکل حالات میں کہہ رہا اللہ کے نبی بھر کے غمات تک کانٹے مارتے سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم مقابلے میں ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہیں. اور اس کے بعد جملہ سنیے، کیونکہ پورے نہیں نکلے تھے. تو کہا اللہ کے رسول ہمارے جو ساتھی مدینہ میں ہیں اور دوسروں کے بارے میں کیا تبصرہ کرتا ہے، مومن سنیے، منافق کیا کرتا ہے یہ بھی سنیے. جو مدینہ میں ہے اللہ کے نبی وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے اور دین کی قربانی دینے والے ہیں. ان کو معلوم تھوڑی تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. آپ ایک اچھی سواری رکھیے، اگر جنگ میں فتح ہوئی تو کوئی بات نہیں، اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہوا تو آپ فوراً وہاں چلے جانا. وہ اپنی جانیں قربان کر کے آپ کی حفاظت کریں گے. یا اپنے بھائی کے بارے میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ارے یہ قوم تھوڑی سدھرے گی، جو نہیں آئے ہمارے ساتھ
ये क्या करेगा, रहता तो आता। ये जज्बे, किस जज्बे को, मामूली चीज है, नफ्सियाती जंग है हमारे और बातिल के दरमियान। हमको लड़ना है हर महाज पर। अपनी कौम के अंदर हिम्मत, शजाअत, मर्दानगी और मुकाबला आराई के जज्बों को परवान चढ़ाना है हम किसी महाज पर। मैं तो अक्सर कहता हूं, हमने अपने नौजवानों को, अपने बूढ़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने कायदीन को पहचाना ही नहीं है, वरना जिनसे हमारा मुकाबला है कल ये अपने बाप और मां की लाशें छोड़कर भागे थे, यही नौजवान था हमारी नस्लों का जिसने कांधा दिया था इनकी माँ और बापों को। जो मुश्किल में लाशें छोड़कर भाग जाए, तुम हो मौत की आंखों में आंखें डालकर उस वक्त तुम हिंदुस्तान में कोई कौम अगर बात कर रही थी, भूखों को खाना खिला रही थी, जरूरतमंदों को जरूरत पूरी कर रही थी, तो वो ये थी क्योंकि तुम्हारे पास अकीदा और दीन है, तालीम। हमारे पास डिग्री के साथ रिश्वत और हराम खोरी नहीं है। अगर तालीम है तो हमदर्दी, रहम, मुरव्वत, अखुवत है। ओल्ड होम में मुसलमानों के माँ बाप नहीं रहते हैं, किसके रहते हैं जाकर देख लो। बड़े शहरों में जरा सा जाकर देखो, बुरा हुआ बाप, बुरा हुआ माँ। अगर किसी बेटे ने रखा भी तो घर के नौकर से बदतर रवैया है। हमारे यहाँ किचन पे स्टोव, गैस सिलेंडर बहू को पहचान कर नहीं पड़ते। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ ये सब चीजें, ये हमने कभी पेश किया है सबको भी, हमने कभी पेश किया इसको, अपनी कौम की खूबियों को, इस्लाम की। याद रखिए, यह मौजूदा किरदार पर आप मत बात कीजिए, इस्लाम की खूबियों पर बात कीजिए। अल्लाह ने जो दीन हमको दिया है वो जामे कमालात है, उसमें हर मसले का हल मौजूद है। हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर हम किन चीजों को फॉरवर्ड करना है, गैर जरूरी, बिला मकसद, लतीफे भी, उसमें भी कुरान और हदीस का मजाक, जन्नत जहन्नम का एक मुस्तकिल उन्वान है, वो बचना चाहिए। ऐसी चीजें जो कौम को उभारे, जो कौम को अच्छाई और खैर की तरफ ले जाए। अल्लाह के नबी की सीरत पढ़िए, ये देखिए ग़ज़वा बद्र है, हो जाए अल्लाह के नबी की शहादत की खबर हुई, कुछ सहाबा बैठ गए हथियार रख के, अनस बिन नज़र आए, ताना नहीं दिया, कहा क्या बात है, कहा जिसके लिए लड़ना तो वही दुनिया में नहीं रहा, अब लड़कर क्या करेंगे, बैठ गए हथियार रखकर। आपने कहा अब जी कर क्या करेंगे, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, ये नहीं कहा बस खत्म मामला, कुर्बानी खत्म, नबी तक, ये सब तारीफ नहीं। क्या कहा अब जी कर क्या करेंगे, उन्होंने अपना काम कर दिया, अब हमें अपना काम करना है, अल्लाह की कसम। जब पढ़ने लगे तो किसी ने पूछा अनस, कहा मुझको जन्नत की लपेटे खुशबू आ रही है अनस बिन नज़र से। उन्होंने कहा और कहा तुम्हारी आंख की पुतली भी हरकत करती रही तो अल्लाह तुम्हारा कोई ज़रूर कबूल नहीं करेगा। खड़े हो गए। कैसा था उनका मामला, उनका आपस का भाईचारा और मोहब्बत, दरगुजर मुसलमानों में इंतकाम का जज्बा नहीं है इस कौम में। वरना आज तो सियासत में क्या चल रहा है हमको मालूम है। हमारे यहाँ दरगुजर माफ क्या है, कैसा भाईचारा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाक़या पढ़ता हूं, ग़ज़वा उहद में मैदान जंग में इनके वालिद पहुंचे, अचानक शैतान ने आवाज लगाई, मुसलमानों पीछे, मुसलमान पलटे और अपने ही भाइयों पर तलवार चलाई। उसमें हजरत यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे बिल्कुल आ रहे हैं मैदान जंग में और मुसलमानों ने अपनी तलवार पर रख लिया। तो उनके बेटे जरा कैफियत का अंदाजा लगाइए, ये है मोमिन। क्या कहते हैं हजरत हुज़ैफा, लोगों ये मेरे वालिद यमान है। कैसी बेसाख्तगी होगी कहने में, एक बेटा अंदाजा लगा सकता है कि अभी तलवार चलेगी और मामला खत्म। वो लोगों ये मेरे बाप यमान है, लेकिन इससे पहले कि कान में आवाज जाती तलवारें अपना काम कर गई। अल्लाह अपनी बेशुमार रहमत इलादिल फरमाया। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने जुमला क्या कहा, लोगों अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, ये मेरे बेटे मेरे वालिद यमान थे। क्या कहा, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। ये मोमिन ये होता है, ये दरगुजर, ये माफ, आपस में इख्तिलाफ, हम कहते हैं कि हमें आपस में इख्तिलाफ है। और उसके बाद सुनिए, अल्लाह के नबी ने कहा हज़रत हुज़ैफा से तुम अपने बाप की दियत दे दो। खूब कहा, आपने कहा मैंने मुसलमानों पर सदका कर दिया। ये थे हज़रत हुज़ैफा बिन यमान। कितने वाक़यात सहाबाए किराम के,
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو پیش کیا ہے، اگر کوئی خبر ہم تک آئے، آج باقاعدہ ٹرینڈ چل رہا ہے مسلمانوں کے درمیان، مسلم سماج، مسلم معاشرہ، مسلم ماں باپ، مسلم بیٹے، مسلم جوان، مسلم بچیاں بالکل ریجیکٹڈ ہے، یہ چل رہا ہے. ہم کو اس کو کاٹنا ہے. ہر شخص اپنا کردار ادا کرے گا، کر سکتا ہے. یہ جملہ زبان سے کبھی نہیں نکالنا میں کیا کر سکتا ہوں، کبھی نہیں. یہ جملہ دوسروں کا ہے. ہم دین پر عمل کر سکتے ہیں، شریعت پر عمل کر سکتے ہیں. ایک اکیلا آدمی، تنہا آدمی اپنی جگہ ایک روشنی کر سکتا ہے. وہ خود اپنا کردار ادا کرے. غیر مسلم ہے، وہ نقصان پہنچاتا ہے مسلمانوں کو، اس کا سماجی بائیکاٹ کرنے ہیں. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پچھلے سال رمضان المبارک میں ایک شخص بڑا عصبیت مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ میدان میں، اس کی دکان کا بائیکاٹ ہوا. اب دیکھیے الگ الگ رائے، یہ سب ذرا سا میں کہہ رہا ہوں ذہنی بالغ شریعت کرتی ہے. یاد رکھیے، لفظوں کا انتخاب، خیالات، فیصلے شریعت دین دیتی ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے صبح کر کے، اللہ میں سلوکل ہوتا اے اللہ مجھ کو ہدایت دے. قوت فیصلہ دین دیتا ہے. کیا ہوا، ایک مجلس بیٹھے ہوئے بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی، شہر کے کئی سرمایہ دار، اور یہ اتنے سے کیا ہوگا اس بائیکاٹ سے؟ یہ لو بڑا کام کرنا چاہیے. بڑا کام نہیں بتا رہے، اس کام سے روک رہے ہیں. اور دوسرا پہلو، ایک صاحب ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ارے روکو جس کو وہی پہنچتا ہے. مسجد میں بیٹھ کر کے ہماری یہ گفتگو ہونے لگی. میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے آپ گئے؟ کہا نہیں. آپ کچھ لوگوں کو جانتے ہیں 10 20 25 50؟ کہا جو نہیں گئے. میں نے کہا صرف ان کی پیش کیجیے کہ اتنے لوگ رک گئے، با ایمان باہمیت تھے. دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے، تصویر الٹنا شروع ہوتی ہے. نہیں، سب سے پہلے یہ چیز یہ کہ ہم کسی خیر کے وقت حوصلہ توڑنے والوں کی سب میں ہے. احد کے موقع پر کیا کیا تھا منافقین نے، کیا کیا تھا احد کے موقع پر؟ جب اللہ کے نبی کے ساتھ نکلا 1000 کا لشکر، تو ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ سامنے مشرکین نظر آ رہے تھے. 300 لوگوں کو الگ ہو گیا. میری رائے نہیں مانی، ہوگا نہیں آپ کو، چلو جنگ نہیں ہونا ہے. کس لیے؟ تاکہ صحابہ کے حوصلے تو نہیں. پڑھیے قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے. تو قبیلے کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے کہ ہٹ جاؤ، اللہ نے جماعت کیا. یہ حوصلہ توڑنے والے ہیں. کچھ نہیں ہوگا اس سے، کچھ نہیں ہوگا. نہیں کہتے ہیں، مشہور کہانی ہے کہ ایک بڑا پتھر راستے میں تھا، لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے، لڑک کر آ گیا. ایک دبلا پتلا شخص جا کر اٹھانے لگا، سب ہنسنے لگے. تو وہ کہتا میں نے کوشش تو کی، پتھر ہلا نہیں، یہ ہل گیا، مگر یہ کہتا میں نے کوشش کی، خاموش تماشا ہی نہیں تھا. شرم آئی، سب نے ہاتھ لگایا، 1 منٹ کے اندر پتھر اٹھا کر کنارے کر دیا. اس نے پہلے ہم کوشش کرنے والوں میں، قدم اٹھانے والوں میں نہیں، حوصلہ توڑنے والوں میں نہیں، ہمت دلانے والوں میں ایک آدمی ہے. یہ ہمارے لیے ہیرو ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہ ہے ہماری تصویر. یہ اسلام پر عمل کیا، یہ ہے مسلمان. اس بچی کی تصویر پیش کیجیے. ہماری ماؤں کی ایمانی غیرت اور حمیت، زیادہ دعاؤں کا، زیادہ اذکار کا، روزانہ صبح قرآن کی تلاوت کا ریشو نکالے. ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہر گھر کی تصویر ہے. ہمارے یہاں تو موبائل میں سارے پریشان ہیں. اور بھی ایک پہلو ہے، بادشاہ بہت ساری، یہ وقت ہو گیا، بس ایک پہلو، ایک اور چیز ہے. میں یہ بھی اکثر کہتا ہوں، ہمارے یہاں شروع کرتے ہیں کیسے، اتنا بڑا اجتماع، کتنا اتنا 1.5 کروڑ خرچ، 12 کروڑ خرچ، 27 کروڑ خرچ. اتنے میں 27 کروڑ ہے، 9 کروڑ کی ایک یونیورسٹی ہوتی تو 3 اعلیٰ. یہ آپ کو یونیورسٹی نہیں بنوا رہے ہیں، وہ اجتماعات جو دینی کام کرنے والوں کے لیے مہمیز کا کام کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں. اتنے لوگ دین میں جٹے ہوئے ہیں. اجتماعات کے فائدے ہیں. ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھار کرنا چاہیے. تو وہ آپ کو اجتماع کے ڈیٹا بتا رہے ہیں، تو آپ کو اجتماع سے روک رہے ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں. قوم اگر یہ کرو ایک دن میں اتنا، یہ جو حساب پیش کرتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنا ایک دن کا نکال کر کے اپنے گھر سے نہیں شروع کیے. میرے گھر 5 لوگ ہیں تو میں روزانہ 10 روپیہ نکالوں گا تو 50 قوم کو ملے گا. یہ اپنا کبھی نہیں کریں گے، لیکن آپ کو روک رہے ہیں. مثال کیوں دے رہے ہیں ایسی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ نیکی کے مثال دیتے ہیں، برائی کی نہیں. یعنی اجتماع بھی رک جائے، وہ یہ چاہتے ہیں اس میں بھی لوگ نہ دیں.
क्योंकि ये धंधा तो होता ही नहीं है। मदारिस तो मुसलमानों ने बहुत कायम की है। आप ग्रेजुएट है, तालीम याफ्ता है, तो आपने यूनिवर्सिटी कायम कीजिए। वहां तो रिश्वतखोरी के अड्डे हैं, स्कूल जो है तो अड्डे रिश्वतखोरी के, हराम खोर मैनेजमेंट बैठा हुआ है। बहुत सख्त जुमला कह रहा हूं, लेकिन कड़वी सच्चाई है। सलाहियत नहीं, रिश्वत पर काम चलता हो जहां पर, उस पर कभी नहीं। खैर जाने दीजिए। और उन इदारों में पढ़ेंगे तो दीनदार होंगे। आपने उन बच्चों को दुनिया की तालीम का इंतजाम किया, दीन का इंतजाम किया, जो आपके लिए जखीरा आखिरत होने वाला था। एमडी की डिग्री लेकर आए, कमीशन ले रहा है हर जगह, आपके लिए कोई फायदा नहीं आखिरत में। लेकिन वही एमडी बनने वाला बच्चा आपके स्कूल में है और उसको दीनियात अगर सिखा दी तो वो जो दुआ पड़ेगा आपके लिए मरने के बाद भी जखीरा आखिरत है। खैर, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है। अब मैं आपको एक हिसाब बता रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। झोपड़पट्टी में, पक्की बस्ती में नहीं कह रहा हूं, झोपड़पट्टी में कौम का सरमाया जमा करना है ना आपको। चलिए, और एक घर में हम घुसते हैं, 5 लोग हैं तो 5 मोबाइल है। और कितने का है? अब तो 10,000 से कम वाला चलता ही नहीं है। 3 कैमरा, 4 कैमरा, वो मालूम नहीं क्या क्या रहता है वो। हालांकि कभी उसको कैमरे की जरूरत ही नहीं रहती है। 5 कैमरा, अब 10,000 का 5 मोबाइल है तो कितना है? 50,000 एक घर में है। अब 20, 40, 50 मकान, 100 मकान है। 100 मकान में 50,000 जो दो हिसाब कितना बैठता है। अब ये 2-2 हजार के मोबाइल में भी काम चला सकते हैं, 3-3 हजार के लिए। लेकिन नहीं, वो क्या बोलते हैं, रेम और क्या क्या रहता है, बोले वो तो ये चाहिए। हमने कभी नहीं कहा सस्ता मोबाइल अगर कौम इस्तेमाल करे, एक गली से 1 करोड़ हम निकालेंगे, एक गली से, कभी नहीं कहा। इज्तिमा जरूर दिखा, मदरसे जरूर दिखे, मस्जिदें जरूर दिखे, दीनियात के ये बता नहीं रहे आपको, वो चश्मे भी मार रहे। बताना है तो ये बताइए कितनी चीजें हैं। मोटरसाइकिल नॉर्मल पे आपकी जरूरत, लेकिन नया मॉडल है 2.5 लाख का, तो 6 रुपए गली पे जबरदस्ती आ जा रहा है, सबको मालूम तो पड़े। जानवर कुर्बानी हो सकती है, लेकिन फला का जो है 1,70,000 का खरीदा है पूरे मोहल्ले, ये सबसे नहीं हो सकती। ये सब जो चीजें हैं, उमरा बहुत अच्छी चीज है, मैं कहता हूं बहुत अच्छी चीज है, हमेशा अल्लाह तौफीक दे। लेकिन उसको समझाइए मेरे भाई, अपने करीबी रिश्तेदार का घर नहीं है तो घर बना दे, 2-3 हज मत कर, उसको कारोबार पे उसके एक बेटे को तो दीनदार है लगा दे, ताकि वो कमाए, अपने घर को खिलाए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, आपको भी सवाब मिलेगा। सब चीजें तो दीनी चीजें कंडम नहीं की जाती है, छोड़वाई नहीं जाती है, बताई जाती है। ये तरीका है हमारे यहाँ। तालीम के मामले में देखिए, दवाखाने हर जगह, लेकिन कितना खैर का मामला है ये। खैर, बात जरा सा तवील हो गई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान के 5वां पारा सूरह निसा की आयत नंबर 82 पर पढ़ जाइए। मैं ये सब नंबर वगैरह जो जरूरी नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ खास बता रहा हूँ। वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्न अविल खौफ अज़ाउ बिही वलौ रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अगर कोई अम्न और खौफ की खबर आप तक आए, अब खौफ अम्न की भी बहुत रहती है, ऐसे उड़ा देते हैं कि लड़ाई ना करे, बैठ जाए आदमी। जैसे पीछे म्यांमार में कत्ले आम हो रहा था, तो मुसलमानों ने मालूम नहीं कहां का वीडियो लाया, तुर्की की फौज घुस गई, क्या दफा मार रहे हैं, ये बैठ गए खामोश। अब दुआ भी नहीं कर रहे हैं, जो कर सकते हैं उसका बाइकाट करें, माशी एतबार से उसको तोड़ दें। अल्लाह के नबी ने देखिए क्या क्या किया है। काब बिन अशरफ बहुत बड़ा था, और देखिए 2-3 लोगों को, सरदारों को आपने किस तरह सीधा किया, कैसे आपने मुशरिकीन मक्का के काबिले को रोका, माशी एतबार को तोड़ा, कैसे वो सीधे हुए। आपके पास जो है उतना कीजिए, ये नहीं देखिए कि कितना असर है, ये देखिए आपने किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े में यही सबक है। अल्लाह ताला तुमसे रिजल्ट नहीं, अमल का सवाल करेगा। ये भूल जाइए रिजल्ट को, दाई से मोमिन से अल्लाह रिजल्ट का सवाल नहीं करेगा, अमल का सवाल करेगा। तूने किया, हमको वो करना है कुरान हदीस के मुताबिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन, अल्लाह बड़ी कमी और कमजोरी है रब्बुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से इस कमजोरी के दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन सही सोच, सही शऊर दे रब्बुल आलमीन, दीन पर अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह मुकम्मल दीन जिंदगी में आ जाए रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन, रब्बुल आलमीन रहम फरमा, करम फरमा रब्बुल आलमीन, तू ही रहम फरमाने वाला है रब्बुल आलमीन, तू ही हिदायत का देने वाला है। अल्लाह हम तुझसे हिदायत का सवाल
کرتے ہیں رب العالمین. رب العالمین گمراہی سے بچنے کا سوال کرتے ہیں. ہر راہ میں ہماری ہدایت فرما رب العالمین. اللہ تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے نبی کی سنتوں کو کردار و عمل بنا دے رب العالمین. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم.